Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. سمجھیں، ہم اخبار کی سرخیاں پڑھ کر نظریہ نہیں بناتے، ہم نہج البلاغہ پڑھ کے نظریہ بناتے ہیں۔ اس ملت کا یہ ہنر ہے کہ ہمیں نہج البلاغہ پڑھنا ہوگا۔ میں اپنے بچوں اور جوانوں سے دوبارہ تاکید کر رہا ہوں، اکثر کہتا ہوں، بار بار کہتا ہوں، اور یہ کہنے کا مجھے یہ تھا کہ صاحب کہتے ہو کچھ کر کے بھی دکھاؤ، تو الحمدللہ ہم پہلی مرتبہ مفصل شرح اردو میں نہج البلاغہ کی پیش کرنے جا رہے ہیں اپنی ملت کو۔ جی 17 جلدوں میں شرح، جی جس میں سے 10 جلدیں چھپ چکی ہیں، کلام امیر المومنین علی بن ابی طالب کے نام سے۔ اب تک ہم نے 10 جلدیں چھپ چکی ہیں، مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور اسے چھاپ رہا ہے، اور ہمیں 17 جلدوں تک جانا ہے۔ 15 جلدوں تک کام ہوا ہے، بلکہ 17 تک کام ہوا ہے مختلف مراحل میں، کوئی کمپوزنگ، کوئی سیٹنگ، کوئی تصحیح کے مرحلے میں ہے، کوئی وہ آخر میں ٹیم ورک ہے، پوری ٹیم کام کر رہی ہے۔ تو کل کو مجھ سے کوئی کہہ سکتا تھا کہ آپ یہ باتیں تو کرتے ہیں، آج تک ہمارے مولویوں نے، ہمارے علماء نے نہج البلاغہ کی کوئی آسان شرح، کوئی سلیس شرح جو بچہ بھی پڑھ لے، ڈاکٹر بھی پڑھ لے، انجینئر بھی پڑھ لے، ہمارے گھروں میں وہ شرح موجود ہو۔ اگر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ مولا علی نے مثلاً عثمان ابن حنیف کو جو خط لکھا تھا بصرے کے اپنے گورنر کو، مولا کے اپنے گورنر تھے، انہیں خط جب لکھا تھا تو مولا نے اس خط میں جو 1 صفحے کا خط ہے اس کی شرح کیا ہے، ان الفاظ پہ ہم غور کرنا چاہتے ہیں، اس خط کے سیاق اور سباق کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ یا مولا نے جب شخصیات کو معزول کرنے کے خط لکھے تو اس خط کے اندر جو الفاظ ہیں ان کا کیا مطلب ہے، خطبوں کا کیا مطلب ہے، الفاظ کا کیا مطلب ہے۔ تو الحمدللہ فارسی اور عربی میں تو 20 جلدوں میں نہج البلاغہ کی شرحیں ہیں، لیکن اردو میں یہ پہلی مرتبہ 17 جلدوں میں۔ اب تک 6 جلدوں سے زیادہ کام نہیں تھا اردو میں، یہ پہلا کام ہوگا۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد وآلہ۔ حالات کی تبدیلیاں، ماحول کی تبدیلیاں، مسائل کا بڑھنا، اس کا حل یہ ہے کہ ہم اس مولا کے کلام کو پڑھیں کہ جو ہمیں قدرت تشخیص عطا کرتے ہیں، اور وہ ہے نہج البلاغہ۔ لہٰذا میں آپ کے توسط سے آپ سب سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ نہج البلاغہ کو پر توجہ کی زیادہ ضرورت ہے، خاص طور پہ جوان اور بچوں سے کہہ رہا ہوں۔ نیو رضویہ کے ذمہ دار تشریف فرما ہیں، یہاں کے بزرگ تشریف فرما ہیں، کوئی اہتمام کریں نہج البلاغہ اکیڈمی بنانے کی۔ اور آپ کے ماشاءاللہ اس علاقے کے اندر علماء کرام کی تعداد بھی کم نہیں ہے، اور کوئی آپ کو ٹائم دے گا تو ظاہر ہے اس کے گھر کا چولہا کیسے جلے گا، تو کوئی ہدیہ بھی دے دیجیے گا۔ آپ طے کر لیں کہ پہلے خطبے کے 18 باب ہیں، سب سے طویل خطبہ مولا کا پہلا خطبہ ہے، اور میں نصیحت کروں گا بچوں سے کہ نہج البلاغہ کے پہلے خطبے سے کبھی نہیں پڑھنا، نہج البلاغہ کو آخر سے پڑھنا، اول سے آخر نہیں پڑھنا، آخر سے اول پڑھنا۔ جیسے پہلے 30واں سپارہ پڑھتے ہیں پھر پہلا سپارہ پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب 30واں سپارہ ہم پڑھ لیں گے تو ہمیں قرآن کی آیات سے آشنائی ہو جاتی ہے، پھر ہمیں پہلا سپارہ زیادہ اچھا پڑھا جاتا ہے۔ مولا کا پہلا خطبہ ہی سب سے مشکل خطبہ ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلا خطبہ کر کے ایسا بند کیا جائے کہ پھر نہج البلاغہ کو قریب ہی نہ آئے۔ سید رضی نے تو اپنے ذوق کے مطابق اسے پہلے نمبر پہ رکھ دیا۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد وآلہ محمد۔ اس سے بلند صلوات نبی کی ذات پہ ہدیہ کریں۔ تو آپ اپنے امام بارگاہ مسجد میں بھی اور اپنے گھروں میں بھی قرار دے سکتے ہیں، ایڈمیشن لیں، باقاعدہ ایک طریقے سے اس کے داخلہ فارم ہو کہ کون نہج البلاغہ سمجھنا چاہتا ہے۔ 25 سے 30 لوگوں کی کلاس بہت اچھی کلاس ہوتی ہے، اور پھر علماء کرام سے کہیں کہ بھئی آپ فلاں دن آپ کا یہ اتنا چیپٹر ہے، آپ یہاں سے یہاں کی شرح کریں گے، آپ یہاں سے یہاں کی شرح کریں گے، اور ہم نے شرح تو اب اردو میں لکھی دی ہے، یہ 10 جلدیں جو ہے وہ ان کو دیکھیں، اور نہج البلاغہ پڑھنے والا قدرت تشخیص کا حامل ہو جاتا ہے۔ نہج البلاغہ، میری تو خواہش ہے، اور بزرگوں سے ایک اور اپنی آرزو بتا دوں، ایران عراق میں وہ شاعر بڑا شاعر شمار ہی نہیں ہوتا جس نے نہج البلاغہ کو منظوم نہ کیا ہو، جیسے ہمارے ہاں وہ شاعر بڑا شاعر شمار نہیں ہوتا جس نے مرثیہ نہ لکھا ہو، ایسے ہی ہے، مرثیہ لکھنے والا ہمارے ہاں بڑا شاعر ہوتا ہے۔ ایران عراق کے جو شاعر ہیں، عربی اور فارسی کے جو شاعر ہیں، جب تک نہج البلاغہ کو منظوم نہ کر لیں، مولا کے کلام کو جب تک نظم میں نہ ڈھال دیں، اس وقت تک وہ شاعروں کی گنتی میں، بڑے شاعروں کی گنتی میں نہیں آتے۔ میری یہ بھی آرزو ہے، شہید سبت جعفر نے کام شروع کروا دیا تھا، کچھ کلام لکھا بھی گیا، کچھ اور شاعروں نے
جناب محشر لکھنوی صاحب نے کوئی شاید 10 خطبوں کا منظوم ترجمہ کیا، اور اکبر آبادی صاحب تھے راولپنڈی میں، صبا اکبر آبادی، وہ ان بزرگ نے جو ہے وہ تقریباً آدھی نہج البلاغہ منظوم کر دی تھی، پھر ان کی رحلت ہو گئی۔ تو یہ بھی آپ کام دیں شاعروں کو کہ ہمارے ہاں ہر ہفتے فلاں محفل ہوگی، نہج البلاغہ کو منظوم کر کے لاؤ، اور ہر خط کو ایک شاعر ایک خط کو پڑھے، دوسرا شاعر دوسرے خط کو پڑھے۔ آپ دیکھیے گا میری قوم کا معیار کہاں پہنچے گا۔ ہمارے پاس جتنا سرمایہ اور جتنی دولت ہے دوسرے سوچ نہیں سکتے۔